بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تمام مذہبی کتابیں، آسمانی صحیفے اور اخلاقی حقائقیں ہر قوم کے سامنے اس کی بڑی بڑی شخصیات اور اکابرین کی زندگیوں کی سبق آموز مثالیں پیش کرتی ہیں تاکہ اس وقت کے افراد شر اور کفر کے بڑے اثرات سے بچ کر نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ دنیا میں لاکھوں نمایاں اشخاص ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بطور نمونہ پیش کیں، مثلاً دارا اور سکندر جیسے بڑے بڑے شان و شوکت والے حکمران ہوئے، ہلاکو ہٹلر اور نپولین جیسے زبردست فاتح اور سپہ سالار بھی ہوئے، پھر بڑے بڑے بلند مرتبہ شاعر بھی ہوئے جنہوں نے اپنے کلام سے قوموں کے جذبات کو ابھارا، پھر افلاطون، ارسطو اور سقراط جیسے فلاسفر بھی ہوئے جنہوں نے اپنی عقل سے حیرت انگیز نظریات پیش کیے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے سعادت، فلاح اور ہدایت کی ضامن ہے؟ ان کے لیے قابل تقلید نمونہ بھی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی اور بھلائی کا نور ہے، وہ صرف اور صرف ان بزرگوں کی بدولت ہے جنہیں ہم انبیاء اکرام کہتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی عدل و انصاف، عفو و درگزر، شفقت اور رحمت اور دیگر نیکیوں اور خوبیوں کا نشان ملتا ہے، وہ انہی برگزیدہ جماعت کے کسی نہ کسی فرد کی دعوت ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم میں انہی انبیاء، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے، یعنی ہدایت دینے والا، ہادی۔ آج ہر قوم میں انہی انبیاء کرام کی برکتوں کا اجالا ہے۔ نمرود کی خدائی اس کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو گئی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ دریائے نیل میں غرقاب ہوا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا زمانہ آج بھی معترف ہے۔ قانون روما نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرایا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات آج بھی موجود ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر مکہ کے ابو جہل، ایران کے کسریٰ اور کیسر روم کی بڑی بڑی سلطنتیں مٹ گئیں، مگر تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی فرمان روائی آج بھی بدستور قائم و دائم ہے۔ انبیاء کرام ہی ہیں جن سے ہماری معاشرت کی تکمیل ہوئی۔ آج تک دنیا نے انہی سے فیض پایا۔ ان انبیاء کرام کی سوانح عمری اور سیرتیں اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کے لیے بلند ترین نمونہ تھیں، مگر کامل اسوہ حسنہ اور جامعیت نہ تھی۔ کاملیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، مثلاً ہر طبقہ کے لیے جامعیت، اتباع، اور سب سے اہم شرط عملیت ہے، یعنی خود اس کا ذاتی عمل اور مثال اور نمونہ پیش کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی زندگی میں سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے برابر جامع کمالات نہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے دنیا کا کوئی پیغمبر یا بانی مذہب ایسا نہیں جس کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے ہو۔ حضرت نوح سے حضرت موسیٰ تک تورات کے پیغمبروں کے حالات تاریخ میں چند سطور سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی 33 برس کی زندگی میں صرف 3 سالوں کا حال معلوم ہے۔ صرف ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے جس کا حرف بحرف محفوظ اور معلوم ہے۔ مشہور اسکالر بی سمتھ، سیرت محمدی پورے دن کی روشنی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی حکم فرمایا تھا کہ میرے ہر عمل اور ہر حکم کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ کی عملی زندگی میں نمونے اور مثالیں ہیں جو الگ الگ ہر ایک کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں۔ عملیت کے اعتبار سے آپ کی سیرت مبارکہ تمام انبیاء کرام پر اور ریفارمر سے منفرد اور ممتاز ہے، کیونکہ خود وہ اپنی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے۔ سورۃ بقرہ میں ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، جو نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو؟ آپ اپنی تعلیمات کا خود عملی نمونہ تھے۔ قرآن پاک نے آپ کے بارے میں ببانگ دہل کہا، انک علی خلق عظیم،
اے نبی بے شک آپ خلق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضرت کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلق القرآن، آپ کا خلق ہمہ تر قرآن تھا۔ جو کچھ قرآن کی صورت میں ہے وہ تو وہی کچھ حاصل قرآن کی سیرت ہے۔ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، اثار، قربانی، عزم، حسن عمل اور حسن خلق کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اپنا ہی نمونہ پیش کیا۔ آپ کی سیرت طیبہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے قرابت داروں نے بھی آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آغاز وحی کے وقت آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ خدا آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، مقروض لوگوں کا قرض چکاتے ہیں، آپ کبھی برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے۔ رشتہ داروں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں آپ نہایت فیاض، سخی، نرم طبع اور راست گو تھے۔ شمائل ترمذی میں ہے جو شخص آپ کو پہلی دفعہ دیکھتا مرعوب ہو جاتا اور جیسے وہ آپ سے آشنا ہوتا وہ آپ سے محبت کرنے لگ پڑتا۔ تو واضح یہ ہوا کہ آپ کی سیرت طیبہ کی عملی حیثیت کتنی بلند تھی۔ ذکر الہی اور عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں کو 5 وقت نماز کا حکم دیا مگر خود 8 وقت نماز پڑھتے تھے۔ رات بھر کھڑے ہو کر اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرماتے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مسلمانوں کو سال بھر میں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا مگر آپ کا کوئی ہفتہ یا ماہ روزوں سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ زہد اور قناعت کا یہ عالم تھا کہ عرب کے گوشہ گوشہ سے خراج، عشر، زکوٰۃ، صدقات کے خزانے آتے مگر آپ کے گھر میں وہی فقر و فاقہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے مگر کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کا دیا ہوا ہار گلے میں پہنا تو یہ کہہ کر اتروا دیا کہ تم لوگوں سے کہلوانا چاہتی ہو کہ محمد کی بیٹی گلے میں آگ کا توق پہنے ہوئے ہے۔ حضرت عائشہ نے سونے کے کنگن پہنے تو اتروا دیے کہ محمد کی بیوی کو یہ زیبا نہیں۔ لوگوں کو اثار کی تعلیم دی تو خود بھی عملی نمونہ پیش کیا۔ حضرت فاطمہ سے آپ کی بہت محبت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہوں نے خادمہ کی درخواست کی تو ارشاد ہوا فاطمہ ابھی تک صفا کے غریبوں کا انتظام نہیں ہوا، تمہاری درخواست کیسے پوری ہو؟ ایک دفعہ آپ کے پاس چادر نہ تھی، کسی نے لا کر پیش کی، اسی وقت دوسرے شخص نے کہا کتنی خوبصورت چادر ہے، آپ نے فوراً اتار کر اس کی نظر کر دی۔ یہ تھا آپ کا احسار۔ خدا پر اعتماد اور توکل کی عملی مثال بھی آپ کی سیرت مبارکہ میں نمایاں تھی۔ آپ ایک جاہل اور اجڑ قوم پر مبعوث ہوئے جو اپنے عقائد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے اور مرنے مارنے پر تیار رہتے، مگر آپ نے پرواہ نہ کی، عین حرم میں اور کوہ صفا میں انہیں پکارا اور توحید کا پیغام دیا۔ اور پھر انہوں نے کس طرح آپ کو اذیتیں نہ دیں، جسم مبارک پر نجاست ڈالی، گلے میں چادر ڈال کر گھونٹا، راستے میں کانٹے بچھائے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کی قید اور بھوک اور پیاس کے ساتھ برداشت کی مگر پایا استقلال میں لغزش نہ آئے۔ غار ثور میں اوباشوں سے بچ کر پناہ لی تو حضرت ابوبکر صدیق گھر جانے گھبرا گئے مگر آپ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سب اللہ پر توکل کی عملی مثالیں تھیں۔ پھر آپ کی دشمنوں سے عفو اور درگزر کی مثالوں سے صفات بھرے پڑے ہیں۔ ابو سفیان جو دشمن اسلام تھا، جسے نہ صرف اسلام کو نقصان پہنچایا بلکہ اس نے بے شمار مسلمانوں کو تحقیر کیا اور پھر رسول خدا کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا۔
مگر جب مکہ فتح ہوا تو نہ صرف آپ نے اسے معافی دی بلکہ ابو سفیان کے گھر کو بھی جائے امن قرار دیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کو بھی معاف کر دیا، جس نے آپ کے پیارے اور عزیز چچا، بہت ہی عزیز چچا حمزہ کی لاش کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ کی کئی مثالیں ہیں جو اور درگزر سے بھری پڑی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر خون کے پیاسے دشمنوں کو لا تثریب اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں کا پیغام بھی آپ کے عفو اور درگزر کا عملی نمونہ ہے۔ دنیا میں پیغمبر اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ تعلیم کے ساتھ اپنے عمل کی بھی مثالیں پیش کی۔ نماز سے ناواقف لوگوں سے ارشاد فرمایا، سلو کما رأیتمونی صلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اہل خانہ سے حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا اور فرمایا عرب کے باطل رسوم کو ختم کر دو، تو ساتھ ہی اپنی ذاتی اور عملی مثالیں پیش کیں۔ فرمایا، آج عرب کے تمام خون باطل کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، زمانہ جاہلیت کے تمام سودی کاروبار آج باطل کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سودی کاروبار توڑتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی تعلیمات دنیا میں حقیقت اور عمل بن کر سامنے آئیں، جس کی وجہ سے اسلام اپنے پیغمبر کے صرف الفاظ ہی پیش نہیں کرتا بلکہ عمل اور نیت کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اس مضمون کو قرآن پاک کی اس آیت پہ ختم کرتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے خدا کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔